بسم اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن شر حاسد اذا حسد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا۔ معزز سامعین و حاضرین، انتہائی قابل احترام، قابل اکرام میرے چاہنے والوں، سننے والوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ کما حق ہو بیان کرنے، کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ آج ہمارا موضوع ہے حسد۔ حسد یہ تقریباً اکثر و بیشتر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ حسد کرنے سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں، آپ کا نقصان ضرور ہوگا، آپ کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ حسد کرنا، آپ اندر سے جلتے رہیں گے، آپ سوچتے رہیں گے، آپ فکر کرتے رہیں گے کہ فلاں کو یہ چیز کیوں ملی، فلاں کو عزت کیوں ملی۔ تو اب آپ کو آج حسد کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں اس پر کہ اللہ کی دین پر حسد کرتے ہیں؟ اللہ نے جو عطا کیا اس پر حسد کرتے ہیں، اللہ نے جو رحم کیا اس پر حسد کرتے ہیں، اللہ نے جو فضل کیا اس پر حسد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عزت پر حسد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئے مال پر حسد کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اولاد پر حسد کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی تو اور میں حسد کرتے ہیں، اگر اللہ نے کسی کو دولت دی تو اور میں حسد کرتے ہیں، اگر اللہ نے کسی کو عزتیں دی تو اور میں حسد کرتے ہیں، اگر اللہ نے کسی کو اچھا گھر عطا کر دیا تو اور میں حسد کرتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی دین ہے اس پر حسد کرتے ہو تم۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے امتیو، میرے چاہنے والو، میرے نام لیواؤ، آؤ میں تمہیں حسد کے نقصانات بتانے لگا ہوں۔ حاسدین جتنے بھی ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ آج سن لو۔ اگر تم حسد کرتے ہو تو حسد کا کتنا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا، حسد کا کتنا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر نے فرمایا، آمنہ کے در یتیم نے فرمایا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا، احمد مجتبیٰ نے فرمایا ان الحسد تأکل الحسنات، یہ جو حسد ہوتا ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ صبح سویرے اٹھا،
وضو کیا، آ کے اللہ کے گھر میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی، ظہر کو نماز پڑھی، عصر کو نماز پڑھی، مغرب کو نماز پڑھی، عشاء کو نماز پڑھی، لیکن جب مسجد میں آیا کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھا، کسی کے اچھے لباس کو دیکھا، کسی کے اچھے مکان کو دیکھا، دل میں تیرے حسد آیا، تیرے دماغ کے اندر یہ بات آئی یہ گاڑی اسے کیوں ملی، یہ مکان اسے کیوں ملا، یہ لباس اس کے پاس کیوں ہے، اب یہ تو حسد کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الحسن تأکل الحسنات، یہ حسد جو ہے یہ تو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، نمازوں کی، نماز پڑھنے کی نیکیاں، روزے رکھنے کی نیکیاں، حج کرنے کی نیکیاں، زکوٰۃ دینے کی نیکیاں، جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے ان ساری کی ساری نیکیوں کو حسد ختم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کھا دیتا ہے۔ فرمایا ان الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، مٹھا دیتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں فرمایا دو چیزوں میں حسد کیا کرو، یعنی حسد کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ اور دو چیزوں میں حسد کیا کرو، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں حسد کیا کرو۔ اللہ کسی کو قرآن کا علم دیتے ہیں، کسی کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، کسی کو قرآن کا عالم بناتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کے اوپر تو حسد کر، اے اللہ، اے مولا کائنات، اے رب کائنات، جس طرح یہ بندہ تیرے سامنے کھڑا ہو کے تیری کتاب کو پڑھتا ہے، کاش اسی طرح تو مجھے بھی عطا کر دے۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا حسد اس آدمی پہ آپ کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا ہو، وہ دن اور رات اس کو صدقہ کرتا ہے، صدقہ نیکیوں کو کھا جا، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور دو چیزوں میں آپ حسد کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز، کوئی صاحب قرآن ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے دن اور رات کو، آپ کے دل میں حسد آیا، خیال آیا یار مجھے بھی اس طرح قرآن کا علم حاصل ہو، قرآن حاصل ہو، میں بھی دن اور رات پڑھوں۔ دوسرا، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کے دل میں حسد ہے کہ اللہ مجھے بھی اتنا مال دے، میں بھی اسی طرح صدقہ کروں، اسی طرح غریبوں کو کھلاؤں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارا موضوع تھا حسد اور حسد کا نقصان، اور کن دو لوگوں پر آپ حسد کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ درس اچھا لگا ہوگا۔ اس درس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے، اس درس کو دوسروں تک پہنچائیے، اور یہ جو آپ تک پہنچانے کے لیے یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے اسے لائک کیجیے، اسے شیئر کیجیے، اسے سبسکرائب کیجیے، اور یہ آپ کا حق ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی باتیں دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجیے۔ اللہ و تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان